أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. سورۃ البراۃ یا سورۃ التوبہ آیت نمبر 55، 56 اور 57 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورت کا 13واں رکوع بھی ہے۔ موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ یہ کہ انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کی تمام کوشش، تمام محنت، تمام تگ و دو اسی لیے رہتی ہے کہ دنیا میں میرا وقت اچھا گزر جائے، میرے پاس مال ہو، دولت ہو، آسائشیں ہوں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا سے جانے کا دل نہیں کرتا، اور موت انسان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہو جاتی ہے، اور اس بات کا غم رہتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور یہ ساری نعمتیں، ساری آسائشیں، مال و دولت پیچھے رہ جائے گا۔ وہ لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، ان میں سے اکثر منافقین تھے، اور وہ منافقین بھی کچھ ایسے ہی حالات سے گزر رہے تھے کہ وہ مالدار بہت تھے، اور ان کے بچے بھی بہت تھے، کوٹھیاں، قلعے، زمینیں، تمام قسم کی دنیا کی آسائشیں ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس فکر میں تھے کہ کس طرح ان کو توحید پر لایا جائے، اسلام پر لایا جائے، اور ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا طریقہ سکھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، ہمارے محبوب پیغمبر، آپ تعجب میں نہ پڑیے، آپ حیرت میں نہ پڑیے ان کے اموال سے اور ان کی اولادوں سے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم۔ ایسا ایک موقع موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں بھی آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ شکایت کی، اے اللہ، آپ نے فرعون کو اتنا کچھ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اے اللہ، آپ نے قارون کو کیا کچھ دے دیا؟ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ یہ جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلی دی کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہوتی، یہ مال و دولت، یہ آسائشیں اس وقت تک ہیں جس وقت تک اس جسم میں روح موجود ہے۔ جب روح نکل جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا کا مال ایک طرف ہو جائے لیکن زندگی نہیں دے سکتا۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان کو مزید عذاب دے دیں اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ،
اور ان کی جان نکل رہی ہو، وہم کافرون، اور یہ کافر ہوں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا نہ ہو تو اس فکر میں رہتا ہے کہ کیسے حاصل ہوگی، کہاں سے آئے گی، کس طرح آئے گی، ہر ممکن کوشش وہ کرتا ہے، اور زندگی کا اصل مقصد یہی رہتا۔ جب مال آ جائے تو پھر یہ فکر رہتی ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ کم نہ ہو جائے، اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور خدا نہ خواستہ آئے ہوئے مال کو جب وبا لگ جائے، نقصان لگ جائے، تو انسان کی زندگی پھر تکلیف میں۔ اور حسب خواہش مال آ گیا، ہر چیز پوری ہو گئی، تو فکر رہتی ہے کہ میں تو کہیں آگے پیچھے نہیں ہو جاؤں، میری طبیعت خراب نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں، یہ ایک الگ فکر ہے۔ اور جب مال نہ ہو تو پھر ساری کوششیں اور حسرتیں وہ اسی چیز میں کہ فلاں کو اتنا ملا، فلاں کو اتنا ملا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کے اموال اگر کوئی اس کو مقصد بنا لے تو سکون اور چین زندگی میں نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ مال بڑی عجیب چیز ہے، نہ ہو تو آدمی پریشان، اور ہو تو اس سے زیادہ پریشانی۔ بات یہ ہے، یہی بات قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر، یہ جو منافقین کے پاس مال ہے، دولت ہے، بچے ہیں، چیزیں ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوئیے، یہ ساری چیزیں ان کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ مریں اس حال میں کہ یہ اسی چیزوں کے فکر میں ہوں، اللہ کی یاد سے غافل ہوں، جیسے یہ زندگی میں اللہ کی یاد سے غافل اور اللہ کے رسول کے منکر اور نافرمان ٹھہرے ہیں۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بطور سزا کے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ان کا رویہ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسی حال میں ہو۔ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ ان کو مزید عذاب دے دے اس دنیا کی سبب ظلم، ناانصافی، قتل، چوری، قبضہ، قسم قسم کی چیزیں۔ وَتَذَاقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکل رہی ہو اور یہ کافر ہی رہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ یہ آپ میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو ڈرتی ہے۔ منافقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں، ہم آپ کے بڑے قریب ہیں، اور آپ ہم پہ بھروسہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا بذریعہ وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 منافقین کے نام بمعنی ولدیت کے بتا دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ بہت شفیق اور کریم تھے، آپ نے وہ نام کبھی ظاہر نہیں کیے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیے، اس لیے کہ پھر بعد میں اس سے بہت بڑے فتنوں کا وجود کا خطرہ تھا۔ لیکن یہ قسمیں کھاتے تھے، وما ہم منکم، اور یہ تم میں سے نہیں، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ڈرتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ لو یجدون ملجان، اگر یہ پالے کوئی ٹھکانے کی جگہ، ملجا ٹھکانے کی جگہ، کوئی جگہ، او مغارات، یا کوئی غار یعنی جنگل میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، او مدخلا، یا سر گھسانے کی جگہ، اتنی جگہ ہو جہاں یہ سر چھپا سکے اس اسلام سے، پیغمبر سے، لولوا الیہ، تو یہ ضرور لوٹ کے بھاگیں گے اس طرف، وہم یجمحون، اور یہ رسی توڑاتے ہوں گے۔ جانور جب بھاگتا ہے کسی طرف تو وہ رسی توڑ کے، چھڑوا کے، زور لگا کے بھاگتا ہے۔ قرآن نے کہا بالکل اسی طرح یہ تلاش میں ہے موقع کی، ان کو کوئی موقع ملے اسلام سے غداری کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا، تو یہ ضرور کریں گے، خواہ وہ کوئی غار ہی کیوں نہ ہو یا وہ
کوئی سر چھپانے کی جگہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے وہ ہیں جو آپ کو طعنے دیتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب زکوٰۃ اور مال غنیمت اور صدقات کے اموال جمع ہو جاتے تھے تو منافقین کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ سارا مال ہم کو مل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے قاسم تھے، تقسیم کرنے والے تھے، آپ کی مرضی میں تقسیم کے حقوق مقرر کرنا نہیں تھے۔ آگے روایت آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرما دیے ہیں، اگر تم 8 میں سے ہو تو میں ضرور تمہیں دوں گا، اور اگر تم 8 میں سے نہیں ہو تو کوئی پیغمبر بھی اللہ کی تقسیم میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ باقاعدہ قرطبی میں روایت پیش کی گئی ہے۔ تو منافقین کہتے تھے کہ یہ الیاذ باللہ استغفر اللہ جو محمد ہیں یہ اپنی مرضی سے مال تقسیم کرتے ہیں، جس کو جی چاہے دے دیا، جس کو جی چاہے نہیں دے دیا۔ اصل تکلیف کیا تھی؟ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو آپ کو طعنے دیتے ہیں صدقات کی تقسیم کے بارے میں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر مل جائے ان کو اس میں سے تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہیں ملے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے، کسی اور کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ بھی کچھ سادہ لوہ مسلمان اس قسم کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تلواریں ابھی خشک بھی نہیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری غنیمتیں قریش کو دے دی، مکہ والوں کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فوراً اجلاس بلایا، سارے صحابہ کو جمع کیا، انصار کو، فرمایا مہاجر اس میں کوئی نہ ہو، نکل جاؤ مہاجر۔ پرائیویٹ میٹنگ، اور آپ نے انصار سے بات کی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، خیر تو ہے؟ انصار نے فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ندامت کا اظہار کیا اور کہا ہمارے کچھ لڑکوں نے اس قسم کی بات کہی ہے، جو بڑے ہیں وہ آپ کی تقسیم پہ بالکل راضی ہیں، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں رسول کے خلاف کوئی بات۔ تو وہ مسلمان تھے، فوری رجوع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار ندامت توبہ ہو گیا۔ جو منافقین تھے وہ اس قسم کی باتوں کو ہوا دیتے تھے اور توبہ نہیں کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور کیا ہی اچھا ہوتا وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا ان کو اللہ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا، اور کہتے تھے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، یقیناً قریب اللہ ہمیں دے دیں گے اپنے فضل سے، ورسولہ، اور رسول دے دیں گے، یعنی اللہ کا حکم ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہوگی۔ انا الی اللہ راغبون، یقیناً ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آئیڈیل سچویشن ہے، یہ ایسے حالات ہیں جو پسندیدہ ہوں گے، لیکن منافقین ایسے نہیں تھے، نہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی تھے، اور نہ ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہاں تک مذمت ہو گئی ان منافقین کی جو اسلام کو مال کی وجہ سے پسند کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر مال لوٹنا چاہتے تھے۔ قرآن نے ان کو عیاں کر دیا، ایکسپوز کر دیا، اور بتا دیا کہ یہ خطرناک لوگ ہیں اور ان پہ اعتماد وہ نہیں ہو سکتا۔ اب آگے جو صحیح معنوں میں صدقات کے، زکوٰۃ کے اور حقوق المال کے مستحقین ہیں ان کا بیان آیت میں آ رہا ہے۔ انما الصدقات، یقیناً جو صدقات ہیں، للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ پر مامور لوگوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلجوئی کی جاتی ہے ان کے لیے ہیں، وفی الرقاب، اور غلامی میں پھنسے لوگوں کے لیے ہیں، والغارمین، اور مقروض، کون؟ مقروض جس پہ بہت بڑا قرض آ گیا ہو،
وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، واللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جو باجماع امت زکوٰۃ کے مصارف، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ وہ روایت جو قرطبی میں ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جو روایت کے راوی ہیں وہ ہیں زیاد ابن حارث الصدائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ اسلام کا لشکر ہماری قوم کے خلاف آ رہا ہے تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا حضرت لشکر نہ بھیجیے، ہم تیار ہیں آپ کی اطاعت کے لیے، بیعت فرما دیجئے، اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے خط لکھا اپنی قوم کو کہ سب اللہ کے رسول کے حکم کو مان لو، سب نے مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاکم صداع المطاع، یہ جو تمہارا بھائی صداع ہے یہ تو اس کی بات مانی جاتی ہے، واقعی لوگوں نے مان لی۔ یہ وہ راوی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے زکوٰۃ مانگی، آپ نے فرمایا اللہ نے 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان فرمائے ہیں، اگر ان میں سے تم ہو تو تمہیں ضرور دیں گے، اور اگر تم ان میں سے نہیں ہو تو کوئی پیغمبر تمہیں نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ بات ہو گئی، اب ذرا اس کو تفصیل سے دیکھ لیں۔ انما الصدقات یہاں پہ مراد علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں فرما چکے ہیں اور دیگر مفسرین بھی فرما چکے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پہ خالی صدقات کا ذکر کیا جائے اور اس کے ساتھ نفلی کا کوئی دلیل نہ ہو تو اس سے مراد صدقات واجبہ ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر جملہ دہراتا ہوں، علامہ قرطبی نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں پہ خالی مطلق صدقات کا ذکر ہو اور سیاق و سباق سے یہ نہ پتہ چلتا ہو کہ اس سے مراد نفلی صدقات ہیں تو خود بخود یہ اصول ہے کہ اس سے مراد واجب صدقات ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے صدقہ فطر ہے۔ ان کے مصارف کون سے ہیں؟ سب سے پہلے للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم ہو، یعنی وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں ہر دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، فقیر ہو یا مادون النصاب ہو، مستحق زکوٰۃ ہے اور بلا شبہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فقراء اور مساکین، اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہر حالت میں مستحق زکوٰۃ ہو۔ ایک آدمی ویسے ہی کہہ دے کہ میں فقیر ہوں یا میں مسکین ہوں اور بلا وجہ وہ زکوٰۃ کو لوٹتا رہے اور دینے والے نے تحقیق حال نہ کیا ہو، علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ دوبارہ دینی ہوگی۔ لیکن تحقیق حال اس طریقے سے کیا جائے کہ شہر میں ڈھنڈورا نہ پیٹیں کہ فلاں شخص کے بارے میں بتایا جائے کہ جی یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ عزت والے طریقوں سے، ایسے طریقوں سے جس سے کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں یہ بہت بہتر ہے کہ آدمی جس کو پہلے سے جانتا ہو، اس کے احوال جانتا ہو، اس کی مشکلات جانتا ہو، تو اس کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اور مساکین یعنی مسکین وہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوا لیکن نصاب سے کم ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ پہ عامل ہے، عامل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ فریضۃ اللہ ہے اور حق اللہ ہے، مال کے اندر اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت پہ اس کو فرض فرمایا ہے بذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم کب دیا ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ ابتدائے وحی میں،
مکی دور میں سورۃ المزمل واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا زکوٰۃ کا حکم وہ مکہ میں آ چکا تھا، لیکن تفصیلات نہیں تھیں۔ یہ حکم تھا کہ جس کے پاس جو حسب ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دے، فقیر کو دے دے، مسکین کو دے دے۔ تفصیلات بعد الہجرہ، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی تفاصیل، نصاب، مستحقین، غیر مستحقین، تمام کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں صرف مسلمان مراد ہے، غیر مسلم مراد نہیں ہے۔ دلیل حدیث معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے جب بھیج رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اے معاذ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لینی ہے اور مسلمانوں کے فقراء کو دینی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ غیر مسلم پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تصدقوا علی اہل الادیان کلہا، ہر قسم کے دین والے پہ صدقہ کرو، لیکن اس سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ حدیث معاذ کی وجہ سے اور دیگر احادیث کی وجہ سے علماء نے وضاحت کر دی، آپ ویسی ہی کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ نصرانی کو بھی دے سکتے ہیں، ہندو کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ جو زکوٰۃ غیر مسلم کو دی گئی وہ زکوٰۃ اپنے مصرف کو نہیں پہنچی، لہٰذا ادا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کے احکام کی تفصیلات مسلمانوں کو سمجھائیں، اور حکمران اسلامی، مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لے لے۔ اس کے اوپر باقاعدہ عمل فتح مکہ کے موقع کے بعد شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو نگران بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجا، اسے کہتے ہیں عاملین، اس کی مفرد آتا ہے عامل۔ عامل عربی میں مزدور کو بھی کہتے ہیں، اور عامل جس کو آپ نے اپنے کام پہ لگا دیا ہے یہ بھی عامل ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے ان کو جو زکوٰۃ جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ علماء نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ امام کے ثوابدید پہ ہے کہ وہ عامل کو کتنا دینا چاہتا ہے، لیکن نصف سے کم دینا ہے، نصف سے زیادہ دینا مکروہ ہے۔ یہ تو سب کچھ آپ نے اس کو دے دیا تو فقیر کو کیا دیں گے اور مسکین کو کیا ملے گا؟ اس لیے عامل کو امام حسب الطاعہ و حسب المحنہ دے گا، لیکن آدھے سے کم کے حساب میں دینا ہے، آدھے سے زیادہ دینا جائز نہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ عامل تو امیر بھی ہو سکتا ہے، عامل تو مالدار بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فقیر کا حق ہے، آپ امیر کو زکوٰۃ کیسے دے رہے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں عامل کو زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، عامل کو اجرت دی جا رہی ہے، اس مصرف میں سے جس مصرف میں فقراء کا حق ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ عامل غنی پہ ادا ہو گئی، نہ، اس کا حق ادا کر دیا گیا جو بنتا تھا، اور جو بقیہ حق ہے وہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا۔ اور یہ جو عامل کو دیا گیا ہے یہ بھی اصلاح فقراء کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ کا نصاب ختم ہو جائے، نظام ختم ہو جائے تو فقیر کو زکوٰۃ نہیں ملے گی، لہٰذا یہ بھی فقراء اور مساکین کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کر دیا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی دلجوئی کی گئی۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک مسلمان تھے، دوسرے وہ جو غیر مسلم تھے، لیکن علامہ مظہری نے اور شیخ ابن کثیر نے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس پہ تحقیق فرمائی اور یہ نتیجہ نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے مال دیا ہے، کافر کو دلجوئی کے لیے نہیں دیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے وہ صفوان بن امیہ مشہور زمانہ کافر، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا
تو جواب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں تھی، وہ تحفہ تھا۔ تجربے سے جب ثابت ہو جائے کہ اس آدمی پہ سختی کام نہیں کر رہی، دعوت کام نہیں کر رہی، بیان کام نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں لوگوں کو توحید پہ لانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ قربان جاؤں، آپ نے یہ راستہ بھی اپنایا کہ ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، ان کو مال دے دیا جائے، اس وجہ سے یہ اسلام کی بات مان لیں، سن لیں، تو یہ بھی ان کے لیے ہدایت اور کامیابی ہے۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، لوگوں کے دلوں میں اسلام مضبوط ہوتا گیا اور ایمان راسخ ہوتا گیا، پھر خلفائے راشدین کے دور میں آہستہ آہستہ ان سلسلوں کو بند کر دیا گیا۔ وہ مراد ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی دل جوئی کی جاتی ہے، خواہ وہ غریب ہوں یا غنی ہوں، اکثریت ان میں فقیر کی تھی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور مسلمان ان کو لباس دیتے تھے، کھانا خوراک کا انتظام کرتے تھے۔ ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، اور دنیا بھی بہتر ہو جاتی تھی اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی تھی۔ وفر رقاب، اور گردن میں، یہاں پہ ذرا غور کیجیے، خاص طور پہ علماء طلباء، پہلے جتنے 4 مصرف بیان ہوئے وہ لام کے ساتھ بیان ہوئے، اب جو باقی 4 مصارف آ رہے ہیں وہ فی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بتانا مقصود ہے کہ بعد والے 4 پہلے والے 4 سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ فی ظرف پہ دلالت کرتا ہے اور ظرف اپنے مظروف کو گھیر لیتا ہے، تو وفر رقاب اور غلام کو آزاد کرنا یہ زیادہ حقدار ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، ان آیات میں بھی اسی بات کا بیان ہوا ہے کہ غلاموں کو چھڑاؤ۔ کیسے چھڑائیں؟ علماء امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد مکاتب ہے۔ مکاتب جانتے ہو؟ وہ غلام جس کو آقا کہے کہ پیسے لاؤ، اتنے پیسے دے دو، آپ کی گردن چھوٹ جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اب وہ لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں اور وہ اپنی گردن چھڑا لے، بہت بڑی عبادت آپ نے کی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ یہ بالاتفاق امت زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے پیسوں سے غلام خرید کے آزاد کرنا اکثر فقہا اس کے قائل نہیں ہیں۔ ائمہ اور امام مالک رحمہ اللہ سے کچھ اقوال اس قسم کے ہیں، لیکن میں نے بیان کر دیا کہ مکاتب میں فقہائے امت یہ اجماع فرما چکے ہیں، اور باقاعدہ بیع و شراء اس کے اندر علماء نے قدر اختلاف کیا ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ والغارمین، اور مقروض جس کو نقصان ہو گیا، غارم، اللہ بچائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ایسا قرضہ کہ وہ ساری اس کی چیزوں کو لپیٹ میں لے لے گا، اگرچہ وہ امیر تھا، غنی تھا، لیکن اب حالات ایسے آ گئے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور نصاب کے برابر مال کا مالک بھی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس کو اگر زکوٰۃ دے دی جائے اور اس کا قرضہ پورا کر دیا جائے، بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کون سے مصارف ہیں؟ عام طور پہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور ان کو حدیث اور فقہ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو کام بھی اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے زکوٰۃ دے دو، اور جی راستہ بنانا ہے زکوٰۃ دے دو، کنواں کھودنا ہے زکوٰۃ دے دو، پل بنانا ہے زکوٰۃ دے دو، شفا خانہ بنانا ہے زکوٰۃ دے دو، یہاں تک کہ مدرسے کی بلڈنگ بنانی ہے زکوٰۃ دے دو، مسجد بنانی ہے زکوٰۃ دے دو۔ غلط در غلط در غلط، ان تمام مصارف میں سے ایک پر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور پڑھا ہے، انہی صحابہ نے فی سبیل اللہ کے 2 مصارف بیان کیے ہیں، ایک تو ہے جہاد اور دوسرا ہے حج۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا میں نے اپنا اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیا، آپ نے فرمایا حجاج کی خدمت میں لگا دو۔ واضح اشارہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ ایسا مسافر جو حج کے لیے نکلا ہو
اور زاد راہ ختم ہو گیا ہو، یا پھر وہ جہاد کے لیے یا جہاد کے متعلقات، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تمام وہ سلسلے جو دین کی طرف لے جانے والے ہیں، اس لیے کہ جہاد کوشش کو کہتے ہیں، اور جہد مسلسل وہ لڑائی بھی ہے، وہ دعوت بھی ہے، وہ تعلیم بھی ہے، وہ وعظ بھی ہے، اس قسم کے تمام کام ہیں۔ اس لیے علماء امت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ فی سبیل اللہ میں آپ ہر چیز کو شامل نہیں کر سکتے، ان مصارف کو شامل کریں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ میں شامل کیا ہے، اور وہ بظاہر دو مصرف ہے، ایک یہ کہ دین کی اعلاء کے لیے، دین کے فائدے کے لیے کوئی شخص کوشش کر رہا ہو، یا پھر کوئی شخص فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہو اور اس کے پاس مال ختم ہو جائے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ہاں جو عام طور پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ مدرسے میں، تو مدارس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ ایسی چیز میں استعمال ہو جو براہ راست مستحق کو مل جائے، مثال کے طور پہ کھانا پکانا، روٹی تیار کرنا، کپڑے پہنانا، اور ملکیت کے طور پہ کوئی چیز خرید کے دے دینا، کتاب خرید کے دے دینا، یہ وہ سارے مصارف ہیں جس میں وکیل کی حیثیت سے مدرسے کی انتظامیہ وہ آگے خرچ کرتی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے، قبض الوکیل کا قبض الاصیل، جب وکیل قبض کر لے تو گویا اصیل نے قبض کر لیا، ادا کرنے والے کا ذمہ ادا ہو گیا، اب وہ وکیل جب اصیل کے فائدہ ہوگا اور اس کو جب محسوس ہوگا وہاں پہ وہ خرچ کرے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کو مقرر فرمایا تھا زکوٰۃ کے جمع کرنے پر۔ اس کے اندر بہت سے علماء نے کلام کیا ہے، اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو اس صورت میں قائل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو مدرسے کی انتظامیہ ہے وہ دینے والے کا وکیل ہے، وہ فقیر کا وکیل نہیں ہے، اس لیے کہ فقیر نے باقاعدہ وکیل تو نہیں بنایا۔ تو اس کے دو طرح جواب ہو سکتے ہیں کہ عامل کو بھی تو فقیر نے باقاعدہ وکیل نہیں بنایا تھا، اور دوسرا یہ کہ چلے مؤدی کا وکیل ہی صحیح، لیکن مؤدی کا وکیل جب اس کے ذمے کوئی کام لگ جائے تو پھر موکل کا ذمہ پورا ہو جاتا ہے اور وکیل کے ذمے وہ کام آ جاتا ہے۔ بہرحال وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دو، وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے کو، عربی کا محاورہ ہے جب کسی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہو تو اس کو ابن کہتے ہیں، ابن السبیل یعنی جو راستے والا ہو، یعنی جو مسافر ہو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر ٹھہرا دیا گیا، واللہ علیم حکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے وہ ہیں جو بری بات کرتے ہیں پیغمبر کے بارے میں، ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے۔ منافقین ایسے شرارتی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بھی بات سنتے ہیں بس اسی کی سن لیتے ہیں۔ کیا؟ جس کی بھی بات سن لیتے ہیں؟ اکثر بڑے لوگوں کے بارے میں لوگوں کی رائے ایسے ہوتی ہے، حالانکہ ہوتا کبھی بھی ایسا نہیں ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ میں نے بھی ایک شخص سے اس طرح بات کہی، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی عام آدمی سمجھتے ہیں؟ میں تو دن میں 50,000 آدمیوں کی بات سنتا ہوں، ہر ایک کی بات مانتا تھوڑی ہوں میں۔ تو منافقین کا یہ خیال تھا کہ جو چاہو کرو، پکڑے جاؤ تو رونا دھونا کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہہ دیں گے حضرت ہمارا مقصد تو ہرگز یہ نہیں تھا، اور آپ تو بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں، اور وہ ہر کسی کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہیں، یعنی جس نے بھی جو کہہ دیا الیاذ باللہ انہوں نے سن لیا، مان لیا، حالانکہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، جبرائیل آتے تھے، آپ اتنے شریف النفس تھے کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی شرارت کر رہا ہے، لیکن جب تک سامنے دلیل نہیں آتی تھی آپ خاموش رہتے تھے، اور اسی میں بہتری ہے۔
ہم ظاہر کا اعتبار کریں گے، باطن پہ لوگوں کی کیسے پکڑ ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی فرمائی، اور جب تک اس کا خبث سامنے نہیں آ جاتا تھا آپ خاموش رہتے تھے۔ منافقین سمجھتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کتنی بری بات تھی۔ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے بہتری کا کان ہے۔ کیا ہے؟ بہتری کا کان ہے۔ کس طرح؟ یؤمنُ باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقین رکھتے ہیں مومنوں کی بات پر۔ ذرا میں خاص ترجمہ کر رہا ہوں غور سے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور تمہاری فضول باتوں کو وہ نہیں توجہ دیتے، اصل بات وہ کس کی سنتے ہیں؟ مومنین کے سنتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ یقین رکھتے ہیں ایمان والوں کی بات پر۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ رحمت ہے تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے دل میں شروع میں ایمان نہیں تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت ان کے سامنے آ گئی اور وہ مان گئے، اور واقعی ان کی تقدیر بدل گئے۔ ہاں، چشموں کو بینا کر دیا، سینوں کو روشن کر دیا۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کان ہیں، بات سنیں گے، لیکن تمہارے فائدے کے کان ہیں، اور ہمیشہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کس طرح تم مسلمان ہو جاؤ، کس طرح تم ایمان والے بن جاؤ۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور یہ مت سمجھو کہ تمہاری باتیں کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی، اور جو کوئی بری باتیں کرتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج لوگ منہ بناتے ہیں گستاخ رسول کے بارے میں، اور میں نے ایک ویلاگر کو دیکھا، اور اس کو خدا جانے وضو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، نماز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ من سب نبی فاقتلوہ، حدیث کی تحقیق اس کو آتی تھی، کہتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ حدیث تو نہیں، تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین یؤذون رسول اللہ، گستاخی تو دور کی بات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا ہے، لہم عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ یہ واضح دلیل ہے گستاخ رسول کے دردناک عذاب پہ۔ یحلفون باللہ لکم، قسمیں کھائیں گے اللہ کے لیے تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر سکیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ و رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کر دیا جائے۔ ادھر ادھر قسمیں نہ کھاؤ، اللہ و رسول کے احکام پہ عمل کرو، یہ کرنے کا کام ہے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ واقعی ایمان والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے؟ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی بھی لڑتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، ڈرنا چاہیے، منافقین ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ آ جائے گی کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو بیان کر دے گی ان کے دلوں کے رازوں کو۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سورت آ جائے، اس میں نام آ جائے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ سب منافقین ہیں، ان کو بگاؤ، یہاں سے نکالو۔ تو باقاعدہ نام تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے، لیکن سورت آئی اور سورت نے منافقین کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کون سی سورت؟ سورۃ البراءہ، یہی سورت جو چل رہی ہے، اس میں منافقین کو بہت بڑی مذمت کی گئی اور منافقین کو رسوا و ذلیل کر دیا گیا۔ قل استہزئوا، آپ فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ تعالیٰ نکال کے رہیں گے ان چیزوں کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ نکال کے آ گیا نا، سامنے ایک ایک چیز آ گئی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے اور تم کیوں صحیح نہیں چلتے، لَيَقُولُنَّ، کہتے ہیں، انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بات کر رہے ہیں اور دل لگی کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں جی، I was joking، میں تو جوک کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، وآیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق کرتے ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول کا مذاق کرتے ہو۔ کنتم تستہزئون، تم لوگ استہزاء کر رہے ہو۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ۔ کیا؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا کفر ظاہر ہو گیا ایمان کے بعد۔ منافق کون ہے؟
الذین آمنوا ثم کفروا، ایمان تمہیں بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا، لیکن تم نے ایمان کا رنگ نہیں پکڑا اور تم نے کفر کا رنگ پکڑ لیا، اس لیے اب بہانے بازی نہیں چلے گی۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفہ، تو ہم ضرور عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ منافقین میں سے جنہوں نے توبہ کر لی ان کو رحمتیں اور فضیلتیں مل گئیں، اور جو اپنے کجروی پہ چلتے رہے ان کی بات میں پکڑ ہوئی ہے، کسی نہ کسی موقع پہ ان کو عذاب مل چکا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتوں کی چال چلن ایک جیسے ہیں۔ یہ ترجمہ سب سے بہتر ہے۔ کیا؟ منافق مرد اور منافق عورتوں کی چال چلن ایک جیسے ہیں۔ یامرون بالمنکر، لوگوں کو سکھاتے ہیں بری چیزیں۔ یہ ترجمہ بڑا بہتر ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا، لوگوں کو سکھاتے ہیں بری چیزیں۔ وینہون عن المعروف، اور لوگوں کو ہٹاتے ہیں نیکیوں سے، یہ ہوتا ہے منافق کی نشانی۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور مٹھی بند رکھتے ہیں، ارے جی چمڑی جاوے دمڑی نہ جاوے، کوئی صورت میں کسی کو کچھ دینا نہیں ہے، بلکہ ماں زبر ماں و عرص زماں، دونوں ہاتھوں سے لوٹو اور جمع کرو۔ علیہ باللہ استغفر اللہ۔ آج اگر غور سے عامت الناس کا رویہ دیکھ لیا جائے تو کیا یہ ایسا ہی نہیں چل رہا ہے؟ برائی کی طرف آپ کو بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آج آپ اعلان کر دیں کہ جناب میں گانا گاؤں گا، میں فلم بناؤں گا، دیکھیں آپ کے پاس راتوں رات کتنی آفریں آتی ہیں۔ اور آج آپ اعلان کر دیں کہ میں قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں، تو فوری فتویٰ آ جائے گا، مولوی صاحب اس کو کچھ دینا نہیں ہے تم نے، اور کچھ ہو جائے نہ ہو جائے اس کو تم نے کچھ نہیں دینا، ورنہ تم سیدھا جہنم پہنچ جاؤ گے۔ الیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور مٹھی بند کر کے رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیوں دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ غور کیجئے، سورہ منافقون میں بھی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہم کیوں دیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہم کیوں خرچ کریں، اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے یقبضون ایدیہم۔ یہ جو انسان دین پہ خرچ کرتا ہے یہ تصدیق ہوتی ہے اس کے ایمان کی، اسی لیے صدقہ، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ صدقہ، امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ صدقے سے مراد یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی ایمان رکھتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے اور یہ اللہ کے کہنے پہ مال خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے صدقہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے اور بخل نفاق کی علامت ہے۔ نسوا اللہ، انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ فنسیہم، بس اللہ نے بھی آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں رکھی، کوئی جنت نہیں رکھی، کوئی نعمت نہیں رکھی۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تجھے مشاکلت سوری کہتے ہیں۔ اللہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کی صفات سے پاک ہے۔ اللہ نے بھلا دیا یعنی اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا سزا کے طور پہ۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق یہ بڑے برے لوگ ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافقین مردوں سے، والمنافقات اور عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یا حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے، یہی ان کا علاج ہے، یہی یہ چاہتے تھے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی طرف سے پھٹکار برسی ان پہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے بہت لمبا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، تم سے زیادہ زوراور تھے، قوتاً، قوت کے لحاظ سے، واکثر اموالا و اولادا، اور زیادہ تھے مال میں بھی اور تمہاری اس طرح اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ کون؟ کالذین من قبلکم، ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں، اور دوسری یعنی کہ جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مخاطبین جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ کس طرح ہوگا انشاءاللہ ابھی آپ بات سمجھیں گے، ذرا غور کیجئے گا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدے اٹھائے اپنے حصے کے جو گزر گئے، مزے چرچے کر لیے، کھا پی لیا، وقت گزار لیا، جیسا تیسا کر کے گزر گئے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم بھی مزے اٹھا رہے ہو اپنے حصے کے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے فائدے اٹھائے تم سے پچھلوں نے اپنے حصے کے،
وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم اسی راستے پہ چلے جس راستوں پہ وہ چلے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور بضرور اپنے سے پہلوں کے راستوں پہ چلو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ وِذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور ہاتھ در ہاتھ اور بالش در بالش تم لوگ اس کی طرح چلو گے، یہاں تک کہ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ، یہاں تک کہ گزشتہ لوگ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی گھسو گے۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ۔ آج ذرا غور کیجئے، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، نہ حلیہ ویسا، نہ اٹھنا بیٹھنا ویسا، نہ کلام و طعام ویسا، نہ عود و باش ویسا، اور جی ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہم کتنے اچھے۔ وہ ظاہر پہ تو اسلام تو لاؤ نا، ظاہر پہ کوئی ایمان کی علامات تو لاؤ نا۔ وہ مشہور ہے کہ ایک آدمی کی پتلون پھٹ گئی تھی اور وہ کہیں مہمان تھا، اس نے سوچا کہ بڑی بری بات ہے تو میں پتہ لگا لیتا ہوں سوراخ کے اوپر۔ اس کو دیکھ کے آدھے شہر نے اپنی پتلون پھاڑ دی اور پتے لگا دیے کہ یہ جی بڑا زبردست نیا فیشن آ گیا ہے۔ خدا کی قسم حدیث میں جو بات آئی ہے 100% درست ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک انگریز، ایک فاسق قسم کا انسان کوئی الٹا سا کام کرتا ہے، سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ روایت حدیث میں ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ گزشتہ لوگوں کی طرح تم لوگ بھی اپنے اپنے نفع اٹھا رہے ہو اور انہی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، یہ بات صحیح نہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا نہیں آئی یہاں پہ وہ جو میں بیان کر رہا تھا نا، یاتہم، ہم ضمیر کا مرجع یا منافقین ہیں یا مومنین ہیں، ہر دونوں کے لیے گزشتہ قوموں میں سبق ہے۔ قوم نوح، کیا نہیں آئی گزشتہ قوموں کی خبریں، قوم نوح، عاد اور سمود کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کے قوم کی، واصحاب مدین اور اصحاب مدین کی، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو اجاڑ دی گئی تھیں، وہ بستیاں جو اجاڑ دی گئی تھیں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے پر ظلم کر رہے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دیکھیے منافقین اور منافقات میں اولیاء کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ اولیاء کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں کہ منافقین کی دوستی مفادات کی ہوتی ہے۔ جب تک مفاد ہے آپ بہت اچھے ہیں، مفاد گیا وہ آپ کو جانتا بھی نہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کی دوستی دنیا میں بھی اللہ و رسول کے لیے اور آخرت میں بھی اسی لیے۔ اس لیے قرآن نے کہا اولیاء ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ یامرون بالمعروف، یہ سکھاتے ہیں نیک کاموں کو، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو روکتے ہیں برائیوں سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ سب ہے جن پہ ہم قریب اللہ رحمت کریں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین، اور وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے مومنین مردوں سے، والمؤمنات اور عورتوں سے، جنات تجری، ایسے باغات کا بہتی ہیں جس کے نیچے من تحتها الانہار، و نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ومساکن طیبہ، اور رہنے کے جگہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنت میں۔ مختلف جنت ہیں، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت العدن، عدن کا معنی ہے ہمیشگی والی جنت۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا ان جنتوں سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ محبت جو ان کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
ہمارے مسجد کے نمازی ہیں احسان صاحب بیکری والے، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کا آپریشن ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ نصیب کرے۔ آج بہت بڑے بزرگ جامعہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی کے محتمم اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، حضرت مولانا اشرف صاحب، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے تمام پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب کرے۔ حاضرین مجلس کی یا اللہ دعائیں قبول فرما لیجئے، پریشانیاں دور فرما دیجئے، مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دیجئے، درجات بلند کر دیجئے، بشریات اور خطیات کو معاف فرما دیجئے، عالم اسلام کی یا اللہ مدد فرما دیجئے، جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، یا اللہ بہت جلد ان ظالمین اور ان غاصبین کو یا اللہ نشان عبرت بنا دیجئے۔ مملکت پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، اور دنیا کے امن میں جو قائدانہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا یا اللہ اس کو کامیاب فرما دیجئے، اور مزید ترقیات ایمان کے ساتھ، اسلام کی وفاداری کے ساتھ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عظمت کے ساتھ یا اللہ تمام امت کو نصیب کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاک